اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بڑے سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، خصوصاً جو ابراڈ جاتے ہیں کسی ایسی کنٹری میں، امریکہ کینیڈا جیسی کوئی اسٹیٹ ہے، یا ایون کہ پاکستان انڈیا میں بھی ایسے بڑے سارے لوگ ہیں جو کہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اور جو ہمارے غیر ہیں ان کے جب یہ سلیبس پڑھتے ہیں اور ان کی افکار کو دیکھتے ہیں، ان کے تھاٹ پروسیس کو دیکھتے سمجھتے ہیں، تو اسی طرح کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے سارے سائنٹسٹ ایون کہ پاکستان میں بھی ایسے موجود ہیں جو کہ انہی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جو وہ تعلیم کرتے ہیں یونیورسٹیز میں بھی، ایون کالجز جو بھی ادارے ہیں، اس کے اندر وہ اپنا جو دماغوں کا فطور ہے وہ بچوں میں بھی ڈالتے ہیں۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے، اور میں بالکل ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا فتنہ اٹھ رہا ہے جس کے اندر لوگ اللہ تعالیٰ کے ہی انکاری ہو جاتے ہیں، مذہب کے ہی انکاری ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں یا اگنوسٹک کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل میں یہ لوگ کس مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں۔ یہ اس مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنے مال کو پاک کرو، اس میں سے زکوٰۃ دو، یہ عبادات کا سیکشن ہے۔ پھر اخلاقیات کا یا حقوق العباد کا ایک سیکشن شروع ہو جاتا ہے، جس کے اندر ہمیں لوگوں کے ساتھ میل جول کو صحیح طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں سارے کے سارے جو ان ساری چیزوں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضیاں کریں گے اور ہم کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لائیں گے، وہ چاہے اللہ اور رسول کی ہو، ماں باپ رشتہ داروں کو تو وہ پہلے ہی شاید مائنس کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اصل جو مین کرکس ہے نا وہ یہی ہے ان لوگوں کے پاس۔ اور ایک اور بھی جگہ جگہ پہ آتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ تو ایسے لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اس ساری تھاٹ پروسیس کی دلیل کیا ہے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہمیں مذہب اور دین کا کوئی ایویڈنس اس طرح سے سائنٹیفک نظریات پہ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نہیں ماننے کی بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے، تو ان کے پاس ایسی کوئی سالڈ دلیل نہیں ہوتی۔ تو بلا تاخیر میں اس پہ مزید آپ کو لے کے جانا چاہوں گا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 سے آنورڈ 120 تک۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھول کے یہ مضمون بیان کر دیا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ 116 نمبر آیت کے اندر آتا ہے، پھر یہی نہیں، اپنی نجات کے یہ مدعی اس قدر پستی میں گر چکے ہیں، یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی بخشے بخشائے ہیں، اور اس قدر وہ اپنی سوچ کی پستی میں گر گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ لا ریب، وہ پاک ہے ان باتوں سے، بلکہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب اس کا حکم مانتے ہیں۔ اب اس کے اندر شرک کی ایک نفی کی جا رہی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا بڑا ایک کامن سا سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیسے بنایا تو ہمیں بھی بتائیں۔ تو اس چیز کا جواب آگے دیا جا رہا ہے آیت نمبر 117 کے اندر کہ زمین اور آسمان کو وہی عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ بڑا ایک بیسک سا سوال یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز کو بتانے کے لیے ایک را مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے کے لیے را مٹیریل کدھر سے ہے، تو اس کا جواب یہاں پہ کھول کے بتا دیا گیا کہ زمین اور آسمان کو وہی عدم سے وجود لانے والا ہے۔ عدم مینز کہ کچھ نہیں تھا تو اس نے اس کو وجود بخشا، وہ وجود را مٹیریل کو بھی اسی نے بخشا۔ اس کا را مٹیریل یا ہمیں جو بھی اسپیس سائنس میں کہتے ہیں کہ گیسز ہوتی ہیں، یہ اس کا را مٹیریل ہوتا ہے جس سے سٹار فارمیشن اور پلینٹ فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی جو را مٹیریل ہے اس کو بھی عدم سے وجود میں لانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا پروسیس کیا تھا، وہ پروسیس اللہ نے بتا دیا ہے کہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی صرف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب اس سے آگے آیت نمبر 118 اور 19 کو اگر مزید دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے تھے،
اب اس کے اندر وہ والے بات جو اہل یہود اور عیسائی ہیں ان کے پاس تو کتابیں اللہ کی موجود تھیں، اب جو کتاب کا علم نہیں رکھتے اس میں مشرکین بھی ہیں، اور اس میں سارے کے سارے وہ لوگ جو ایتھیس اگنوسٹک ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں مانتے، تو جو ڈیوائن نالج ہے اس کا علم نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آتی، بلکہ اسی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی کی سی بات کی تھی۔ ان سب کے دل ایک سے ہیں، ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے واضح کر دی ہیں، لہٰذا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی خواہشوں کے مطابق انہیں معجزے اور نشانیاں دکھاؤ۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے اے پیغمبر، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر، اور تم سے ان دوزخ والوں کے بارے میں ہرگز کوئی پرسش نہیں ہوگی، یعنی کہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیں کہ یہ سارا معاملہ کتنا واضح طریقے سے بتا دیا، یہ سارے کے سارے ان کے سوالوں کے جواب ہیں کہ جو کفار بھی کہتے ہیں، یہ ایتھسٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ دنیا میں اتنے مذاہب ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی کہتا ہے یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، تو یہ ساری کی ساری جو ڈبیٹ ہے اور یہ ساری کی ساری جو بحث ہے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ براہ راست ہی کلام کر دیتا اور زمین پہ آ جاتا یا کوئی فرشتہ بھیج دیتا، تو یہ سارے کا سارا مدعا ہی سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، یہ جو اتنی ساری بحث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ بالکل جواب دے دیا ہے کہ تم نئے نہیں ہو جو ایسی بات کہہ رہے ہو، یہ تم سے پہلے والوں نے بھی ایسی باتیں کہی تھی جو پہلے لوگ گزرے ہیں، اور اصل میں کیا ہے کہ ان سب کے جو دل ہے نا آپس میں ایک جیسے ہیں، یہ ایک جیسے سوچتے ہیں، ایک جیسی سوچ کا شکار ہیں، ایک جیسی باتیں کرتے ہیں، اور جو اس پہ یقین کرنا چاہے گا اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرے گا، جو غور و فکر سچے دل سے کرنا چاہے گا نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رستہ آسان فرما دے گا۔ لیکن اگر آپ صرف اور صرف بحث برائے بحث کے لیے ایک دوسرے سے کراس کویشچننگ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے کر دیا، وہ کیسے کر دیا، مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں، لیکن اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو غلط ثابت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں ہدایت نہیں دیتا، جو صحیح حق کی تلاش میں ہدایت کے وہاں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ راہیں کھول دیتا ہے اور نشانیاں ان کے لیے کھول کھول کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم انہیں معجزات اور نشانیاں دکھاؤ۔ تو ان کے توسل سے یہ ہم بھی ایسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی بڑی ذمہ داری ہے، ہمارا تو صرف حق تھا کہ تمہیں حق کے ساتھ یہ بات بتا دینا، تمہیں پہنچا دینا اور تمہیں خبردار کر دینا کہ یہ معاملہ ہے۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی اپنی خواہش کے پیچھے لگ کے اور اپنی مرضی اور منطق پیش کرتے ہوئے دوزخ میں چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں جو ان کو نصیحت کر رہا ہے اس سے کوئی بھی باز گرش نہیں ہوگی، اس سے نہیں پوچھ کے ہوگی کہ بھائی یہ تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے تو کیوں چلے گئے۔ بعض اوقات ہم دینی معاملات میں اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کروا کے چھوڑنا ہے، اگر یہ چلا گیا تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو ہم سے جو جس بات کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، تقاضا کیا جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے صرف ان کو باخبر کر دینا ہے، ان کو بتا دینا ہے، اب آگے ان کے اعمال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ صحیح اس پہ عمل کرتے ہیں تو کل کو بخشے جائیں گے، اگر وہ جہنم میں جاتے ہیں تو اس چیز کی پوچھ جو ان کو بتا رہا ہے، جو انبیاء تھے یا ہم جیسے لوگ اگر کسی کو بتا رہے ہیں اور ان کے ارد گرد کوئی لوگ ایسا چلا جاتا ہے تو ان لوگوں سے یہ کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ بات کھل کے واضح ہوگی کہ ہم نے حلقان نہیں کرنا کہ کسی کو آخری حد تک اللہ تعالیٰ کی جو قرآن پاک ہے اور حدیث ہے اس کو ہم نے حکمت کے ساتھ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ لیکن اگر اس کے باوجود کوئی نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، ہمیں اس کے لیے ہلکان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا بھی شاید یہ اگر جہنم میں چلا گیا تو ہم سے سوال کیا جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان آیات کے اندر ہمیں کھل کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایتھیزم اور ایگنوسٹک اور اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں کہ مذہب کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو یہ سارے کے سارے لوگ بالکل ایک سکھ مینٹیلٹی کے ہیں اور یہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ماننا چاہتے۔ ان کا پول یہاں پہ کھول کے بتا دیا گیا کہ یہ آپس میں بالکل ایک جیسے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی مرضیاں کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے تابع ہو کے زندگی نہیں گزارنا چاہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ کرنے والے کام ہے اور یہ نہ کرنے والے کام ہے۔ اب کیونکہ ان کے دل اور رجحان ان کا ان کی طرف میلان ہوتا ہے کہ یہ فساد کریں، یہ کرپشن کریں، یہ سود کھائیں،
اور جو بھی ازواجی زندگی کے ریلیٹڈ معاملات ہیں شادی کے ادارے کے، تو وہ ان کے بارے میں اپنی مرضیاں کرتے رہیں۔ تو صرف اور صرف ان کا فلسفہ یہی ہے، یہ بالکل کھوکھلے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے نام ماننے کی دلیل کیا ہے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں وی آر لیونگ جسٹ لائک اینیمل، اور ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، بس جانوروں کی طرح آؤ، کھاؤ پیو اور زندگی بسر کو چڑھے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو، دین کو اسی طریقے سے سمجھنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔